یا طاہری یا طاہری یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین الشهيد ينزك الدليل يا أيها الشهيد ينزك الدليل يا ذكرك الجديد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور پروگرام لے کر سفینۃ النجات میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ماہ محرم کے حوالے سے یہ اسپیشل پروگرام صبح 9 کی جگہ آپ کی خدمت میں کچھ عرصہ پاکستان سے آیا، اور اب انشاءاللہ لندن اسٹوڈیو سے آپ کے لیے ہم سفینۃ النجات کے حوالے سے پیغام حق لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سفینۃ النجات سب جانتے ہیں کیا ہے۔ کل جیسے گفتگو کا آغاز کیا اور پیغام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ کیا پیغام ہے، لینا ہے نہیں لینا، لینے کے کیا فوائد، کافی حد تک ہم نے کوشش کی آپ سے گفتگو کر سکیں۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کا انداز رکھیں گے زائر امام حسین علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کیا ہے، کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کربلا کو اپنی آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے چومتے ہیں، جا کر بوسہ دیتے ہیں اس زری کو جس میں ہمارے امام حسین علیہ السلام۔ یہ ایک میں اپنی اگر آپ کو بات صرف بتاؤں تو یہ ایک فیلنگ انسان کی اس وقت اتنی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم زمین کے اس حصے پر اس وقت پہنچے ہوئے ہیں جسے کربلائے معلیٰ کہا جاتا ہے۔ میں الحمدللہ اپنے فادر کے ساتھ بھی گئی، لیکن جب میں فرسٹ ٹائم اس کے بعد ابھی کچھ عرصہ پہلے گئی ماہ محرم میں، تو جا کر یہی سوچا کہ اتنی دیر کیوں لگائی دوبارہ زیارت کرنے میں۔ اس خوبصورت پروگرام کو مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، اور انشاءاللہ ابھی ہمیں آن لائن آغا نصرت بخاری صاحب بھی جوائن کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ میرے بہت ہی قابل احترام سید قلب عباس رضوی فرام الہ آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ آج انشاءاللہ ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب، ایک زائر کا مقام جو اس زیارت کے لیے نیت سے جاتا ہے، کیا نیت ہونی چاہیے۔ میرے پاس معصوم کا ایک قول ہے جسے پڑھ کر میں چاہوں گی آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام محمد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے۔ جی آغا صاحب۔ یقینی طور پر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ۔ سلام ہو کائنات کے شہزادے پر جس کو حسین کہا جاتا ہے، جنہوں نے ایک عظیم قربانی پیش کر کے رہتی دنیا تک ایک ایسا پیغام پیش کیا کہ اگر امام حسین کے پیغامات پر آج دنیا بشریت عمل کر لے تو ان کو آج بھی نجات مل سکتی ہے۔ حسین کشتی نجات ہیں اور حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ کشتی نجات پر سوار ہونے کے لیے در حسین پر آنا ہوگا، بلکہ نجات کی کشتی ہی کو حسین کہتے ہیں اور چراغ ہدایت کو ہی حسین کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور مولا کی خدمت میں جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شخص امام کے قریب ہوتا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کچھ آداب ہیں زیارت کے، اس کا خاص خیال رکھے۔ جیسا کہ معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اولاً ان یصوم 3 ایام متوالیہ، جو شخص امام کی زیارت کرنے جا رہا ہے ضروری ہے کہ وہ شخص زیارت سے پہلے قبل الذهاب او قبل السفر ان یصوم 3 ایام متوالیہ،
وہ 3 دن تک 3 days اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں روزہ رکھے؟ روزہ رکھنے سے انسان پروردگار سے قریب ہو جاتا ہے، اس کے اندر اسپریچولیٹی پیدا ہوتی ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا کہ اگر آپ امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہو تو جانے سے پہلے 3 دن روزہ رکھو، قبل الخروج من بیتہ، جب آپ اپنے گھر میں ہو نکلنے سے پہلے، بیفور یور ڈپارچر 3 days آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، مستحب ہے۔ وفی یوم الاخیر ان یغتسل، اور جس دن آپ کو جانا ہے مولا کی زیارت کے لیے اس دن اپنے گھر میں ایک غسل کیجئے، جسے غسل زیارت کے کہتے ہیں، یعنی امام حسین کی زیارت کے لیے آپ جو جا رہے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا زرت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ دیکھیے معصوم کے لب مبارک سے نکلے ہوئے جملے بشریت کے لیے آج بھی ایک ہدایت میں مملو لفظ اور الفاظ ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں فزورہ وانت حزین مکروب، جب آپ امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں تو آپ کو حزین ہونا چاہیے، غمزدہ ہونا چاہیے، مکروب ہونا چاہیے۔ مکروب کرب سے بنا ہے، درد سے بنا ہے۔ آپ کو اپنے وجود کے اندر، اپنے اندر ایک درد، ایک کرب محسوس کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو فیل کرنا چاہیے آپ اس عظیم الشان ہستی کے پاس جا رہے ہیں جسے دین کہا جاتا ہے۔ معین الدین چشتی نے کہا تھا کہ حسین دین ہے، دین یہاں وہاں تلاش مت کرو، حسین ہی کا نام دین ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جائے عطشان، جب آپ مولا کی زیارت کے لیے جائیں تو آپ تھوڑا سا بھوکے بھی ہوں، پیاسے بھی، تاکہ امام حسین کی پیاس آپ یاد کر سکیں اور اپنے اندر وہ فیل کر سکیں۔ فیلنگ آپ کے اندر آنی چاہیے کہ آپ کس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جسے پیاسا شہید کیا گیا، جسے بھوکا شہید کیا گیا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں معصوم فرماتے ہیں لأن فإن الحسین قتل حضینا وعطشانا، امام حسین علیہ السلام کو حزین اور پیاسا شہید کر دیا گیا تھا۔ پھر معصوم فرماتے ہیں اپنی حاجت کو طلب کیجئے، وانصرف عنہ ولا تتخذہ وطنا، اور مولا کی جب آپ زیارت فرما لیں، زیارت کرنے کے بعد آپ اپنے حوائج کو مولا کی بارگاہ میں طلب کیجئے، اور اس کے بعد اس منطقے کو یعنی کربلا کو اپنا وطن قرار نہ دیجئے۔ اس حدیث کے زبدے میں ان جملے کے زبدے میں اور نبذے میں میں 1-2 لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گویا جب ہم زیارت کے لیے جائیں، آداب زیارت یہ ہے کہ ہم غسل کریں، روزہ رکھیں، اپنے آپ کے اندر درد، کرب اور محزون اور مغموم ہو کر ہم حسین مظلوم کی زیارت کے لیے جائیں، اس لیے کہ حسین وارث آدم ہیں، حسین وارث نوح ہیں، حسین وارث ابراہیم ہیں، حسین وارث دین، وارث شریعت، محافظ شریعت ہیں۔ دین اور اسلام اور شریعت اور انسانیت اور آدمیت کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں۔ اسی موضوع پر آپ سے تفصیلی گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے بیان فرمایا کہ یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے، اور اہتمام زیارت کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جن کو اگر ادا کر دیا جائے تو شاید جس مقام پر جا رہے ہیں، کیونکہ اگر روزہ رکھنے کی، غسل کی، کسی بھی چیز کی اہمیت کو یا کرنے کے لیے بیان کیا گیا تو ضرور کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارات پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیے تو ملینز کے حساب سے لوگ جاتے ہیں، اور ملینز کے ہی حساب سے لوگ جانا چاہتے ہیں اور نہیں جا پاتے۔ لیکن کربلا ایک ایسی زمین ہے کہ جب وہاں پہ زائر امام حسین علیہ السلام آتا ہے تو وہ جگہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ ہر زائر کو اپنے اندر سما لیتی ہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں جس کے لیے امام حسین علیہ السلام کی، آقا صاحب وہ وصیت میں بھی تھوڑا سا اگر میں چاہوں گی، جو زائر کے لیے امام نے فرمایا تھا کہ 3 دن تک ان کو مہمان رکھنا ہے، یہ بھی ایک زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جو جاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا۔ دیکھیے روایت میں یہاں تک ہے کہ اگر آپ خود بھی جا رہے ہیں تو اگر آپ نے وہاں پر بحیثیت ساقی اگر آپ نے پانی پلایا ہے تو اتنا زیادہ ثواب ہے، حدیث معصوم ہے، گویا آپ نے لشکر حسین کو پانی پلایا۔ من سقا زائر الحسین، جس نے زائر الحسین کو پانی پلایا،
کمن سقا اسکر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، گویا ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کربلا کے پیاسوں کو پانی پلایا ہے۔ لہذا ظاہر مظلوم کربلا جو کربلا کے سرزمین پر، کربلا کے صحرا میں، کربلا کے عرض پر جو موجود ہیں، اور خصوصاً ایک زائر دوسرے زائر کا بہت احترام کرے، بہت رسپیکٹ کرے، حزین ہو کر، مغموم ہو کر، غمزدہ ہو کر مولا کی بارگاہ میں جائیں، ایک دوسرے کو پانی پلائیں، اور ممکن ہو سکے تو ان کی خدمت میں آپ جو بھی فوڈ وغیرہ پیش کر سکتے ہیں پیش کریں۔ دیکھیے ایک جملہ میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو آداب زیارت میں سے ہے کہ ان لا یتخذ الضاد فی سفر زیارت مما لذ و چاب کاللحم المشوی والحلاوہ وغیر ذالک۔ دیکھیں جب زیارت کے لیے جائیں تو روایت اس طرح کی ہے کہ ان چیزوں کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں جس سے تلذذ محسوس کریں، اور ان غذاؤں کو استعمال نہ کریں کہ جیسے بھنا ہوا گوشت ہے، کاللحم المشوی والحلاوہ، بھنے ہوئے گوشت ہیں، یا حلاوہ میٹھی چیزیں، یعنی اس طرح کی غذاؤں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، خصوصی طور پر جب ہم کربلا میں اس ہستی کے سامنے ہوں جسے حسین کہتے ہیں، جو فاطمہ کا لال ہے، جو زہرا کا لخت جگر ہے، جو نواس رسول ہے، جو وارث شریعت کا فرزند ہے، جو نجات دہندہ انسانی ہے، جو آدمیت کا رہبر ہے، جو بشریت کا لیڈر ہے، جس نے خون کے دریا میں غوطہ لگا کے انسانیت کو بچایا ہے۔ تو جب ہم اس کی زیارت کے لیے جائیں تو کوشش کریں اس طرح سے سادی غذا کا ہم استعمال و استخدام کریں، اور کوئی اس طرح کی غذا نہ کھائیں کہ جس سے مزید لذت محسوس ہو، یا جس طرح سے روایت میں آئے کہ لحم مشوی، بھنے ہوئے گوشت وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں سے پرہیز۔ ٹھیک ہے حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بٹ پرہیز کرنا چاہیے۔ احترام یہ ہے مولا کا کہ آپ پرہیز کریں، اس کی آپ زیارت کر رہے ہیں جو پیاسا شہید کیا گیا، اس کی آپ زیارت کر رہے ہیں جن کے بچے کربلا میں بھوکے تڑپتے رہے، العطش قد قتلنا، العطش قد ذبحنا کی صدا کربلا کے صحرا میں گونجتی رہی۔ لہٰذا جب ہم جائیں تو پریکٹیکل ایک زائر بن کے جائیں، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، بکا کرتے ہوئے، عندما تذهب الى زیارت قبر الحسین علیک ان تکون انت باکیا ومحزونا، آپ کو بکا کرتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے امام حسین کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ دوسری بات جو اہم ایک اور نقطہ ہے آداب زیارت میں، ممن ندب الیہ فی سفر زیارت الحسین هو التواضع والتذلل والتخاشع۔ معصوم کے یہ اقوال میں سے، روایت میں اس طرح سے جملے پائے جاتے ہیں کہ جب آپ امام کی زیارت کے لیے جائیں تو آپ کے اندر تواضع پایا جائے۔ مور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جب مولا کی زیارت کریں تو خضوع، خشوع اور تواضع کے ساتھ۔ اگر تواضع نہیں ہے تو پھر زیارت کا وہ فائدہ جو پہنچنا چاہیے وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ تذلل کے ساتھ، یعنی بالکل اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، منکسر المزاج ہو کر امام کی زیارت کے لیے جائیں۔ پرائیڈ نہ ہو، غرور نہ ہو کہ ہم ہوٹل میں موجود ہیں، ایک دوسرے سے فائٹ کریں، غرور کریں، تکبر کریں۔ نو، آپ عظیم ہستی کی بارگاہ میں گئے بالکل سادہ لوح بن کے، سادگی کے ساتھ، بالکل فقیر بن کر، اسیر بن کر، غریب بن کر، پور بن کر در مولا حسین پر جائیں۔ والتخاشع، اور ایک دوسرے کے اندر خشوع پایا جائے، خلوص پایا جائے، یعنی اس زیارت میں ملاوٹ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شو آف نہ ہو، بلکہ یہ لگے کہ ہم فاطمہ کے لال کو سلام کرنے آئے، ان کی عظمت کو سلام، ان کی قربانی کو سلام۔ والمشی مشی العبد الذلیل، اور کیسے چلیں؟ کہا دیکھیں آپ جب چلیں تو جیسے ایک عبد ذلیل چلتا ہے، سر جھکا کے چلتا ہے، غرور نہیں کرتا ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے لا تمشی علی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چلنا۔ لہذا جب ہم مولا حسین کی زیارت کے لیے جائیں تو ہمارے اندر وہ طریقہ، وہ سلیقہ ہو جو ایک عبد ذلیل کا ہوتا ہے، اور اسی انداز میں ہم مولا کی زیارت کریں، انشاءاللہ مولا زیارت قبول کریں گے۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں اہم پیش کر دوں۔ قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان یکون فی کرامت اللہ، جو شخص، من ارادہ، یہ ماضی کا لفظ استعمال ہوا، ارادہ ماضی ہے، یرید اس کا مضارع فعل ہے، مضارع، من ارادہ مولا نے یہاں پر پاسٹ ٹینس سے استعمال کیا۔ من ارادہ ان یزورا او من ارادہ ان یکون فی کرامت اللہ یوم القیامہ، جو شخص یوم القیامہ، جو یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ڈے آف ججمنٹ میں مکرم ہو، معزز ہو، محترم ہو، مشرف ہو، کیا کرے وہ وفی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلیکن للحسین ظاہرا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ میں، یوم محشر کے دن، اللہ کے نزدیک معزز ہو، مکرم ہو، مبجل ہو، محترم ہو، رسپیکٹڈ ہو، فلیکن للحسین ظاہر، وہ امام حسین کا ظاہر بن جائے۔ یعنی what does it mean؟
خلاصہ یہ ہے کہ امام حسین کی زیارت کرنے والے شخص کی بہت اہمیت ہے، بہت منزلت ہے، لیکن شرط ہے کہ حقیقی طور پر وہ مولا کا زائر ہو اور پریکٹیکل مولا سے محبت کرتا ہو انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، بالکل آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ پریکٹیکلی میں کسی پہ ہم لوگ یہ نہیں کہتے آغا صاحب ماشاءاللہ میں نے جیسے بھی بیان کیا کہ خوش نصیب ہیں جو اس وادی میں اس کربلا معلیٰ میں قدم رکھتے ہیں، لیکن ساری شرائط نہ صحیح کسی حد تک تو جیسے آپ نے بیان کیا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ جانا اور خود کو بہت زیادہ اضطراب میں اور خود کو بہت زیادہ، کیونکہ میں نے ایک عالم دین سے یہ بھی سنا کہ کوشش کیجئے کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں کوئی دنیاوی باتیں کر کے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ بے شک ممنوع ہے، آپ جب مولا کے حرم میں ہوں تو دعا میں مصروف ہونا چاہیے، تلاوت کلام پاک میں، زیارت مولا حسین میں مصروف ہونا ضروری ہے، کیونکہ المکالمہ اس درمیان مکالمہ کرنا، گفتگو کرنا، نقاش کرنا ممنوع ہے۔ روایات واردہ اس طرح سے وارد ہوئی ہیں کہ اللہ تتکلموا، آپ بات نہ کریں، اس لیے کہ احترام معصوم یہ ہے کہ آپ معصوم آپ کے سامنے ان کی بارگاہ میں ہے تو آپ بات نہ کریں، زیارت پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ زیارت وارثہ ہے، زیارت امام حسین ہے، زیارت ناحیہ ہے، جتنی زیارتیں جو وارد ہوئیں اس کو آپ انجام دیں۔ میکسیمم زیادہ سے زیادہ آپ مظلوم کربلا پہ گریہ کریں۔ گفتگو کرنے کی وہ جگہ نہیں ہے، وہ منطقہ ہے جہاں پر ملکوتیت، ملک، فرشتے، اینجلز آ کر گریہ کرتے ہیں اور امام پر روتے ہیں، لہٰذا ہم سب کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے امام حسین کے سلسلے میں ایک بڑا ذاتی سا میرا اپنے ذہن میں کوشچن ہے آغا صاحب، بہت سے لوگ ہیں جو ہر سال میں کئی دفعہ زیارات کے لیے جاتے ہیں، پروردگار ان کو اس سے بھی زیادہ کی توفیق عطا کرے، لیکن آغا صاحب کچھ لوگ ہیں جو بہت سے وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں جا سکتے، تو کیا اس کا بھی کہیں کوئی حکم دیا گیا کہ کوشش کی جائے کہ ان کے لیے بھی کوئی ذریعہ بن سکے؟ بے شک the people they are for example rich and richest people، وہ موسٹلی اگر وہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں مولا کی، مسلسل جا رہے ہیں، دیکھیے وہ جا رہے ہیں ان کو بہت زیادہ ثواب، بٹ اگر وہ اپنے مال سے، اپنے اموال سے کسی غریب کی، کسی پور کی، کسی متقی کی اگر وہ مدد کر دیں کہ وہ بھی مولا کی زیارت کر لے تو ان کو بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک تو مال دینے کا ثواب، اس کی مدد کرنے کا ثواب، دوسرے یہ کہ وہ زیارت کرے گا اس کا ثواب، کئی گنا اس شخص کو جس نے اس کی مدد فرمائی ہے کئی گنا ثواب ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں اللہ نے قدرت دی ہے، طاقت دیا، ہمت دیا، دولت دیا، ہم خود بھی زیارت کریں اور دوسروں کی بھی مدد کریں تاکہ دوسرے بھی زیارت کر سکیں۔ جس طریقے سے اللہ نے اگر آپ کو غذا دیا، آپ کھاتے ہیں، کوشش یہ کریں دوسروں کو بھی کھلائیں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا تھا، میں معصوم حضرت علی کا ایک جملہ کوٹ کر دوں آپ کی خدمت میں، دیکھیں مولا علی ابن ابی طالب کے اگر سیرت پر دنیا بشریت آج بھی عمل کر لے تو دنیا سے پورٹی ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی۔ آج دنیا میں خصوصاً جو دولت مسلمہ ہے یا اسلامک کنٹریز جو اپنے آپ کو اسلامک کنٹریز کہتے ہیں بٹ دے آر ناٹ اسلامک کنٹریز، وہ مسلم کنٹریز جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر وہاں پر پریشانی ہے، پرابلم ہے، صرف اور صرف در اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، نہج علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ مولا متقیان نے اپنے دور میں بیسک ایجوکیشن کو کمپلسری کیا تھا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا تھا کہ یاد رکھیں اگر کوئی بھوکا ہے تو یقین کر لیجئے کہ اس کے حصے کی روٹی کوئی اور کھا رہا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، کھانا کھانے کے بعد بہت سے عرب کنٹری میں آپ دیکھ لیجئے کتنا کھانا برباد کیا جاتا ہے، اور فقراء اور مساکین اور ابن سبیل اور یتامہ اس بچے ہوئے ٹکڑوں پر اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں، اپنی فیملی، اپنے اشار، اپنے قبائل، اپنے ریلیٹیوز اور اس کے بعد فقراء اور مساکین اور ابن سبیل اور یتامہ کا بھی ہم خیال کریں تمام چیزوں میں، چاہے وہ مدد کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ زیارت کی حیثیت۔ دیکھیے انسانیت کا مذہب ہے دین، یہ شریعت اسلام جسے ہم فالو کرتے ہیں، اہل بیت آئے تھے انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسانیت پیدا کرنے کے لیے، کوالٹی پیدا کرنے کے لیے۔ اسلام حیوانیت کا مذہب نہیں ہے کہ ہم خود جئیں اور اپنی زندگی سپریٹ گزاریں اور دیٹس انف، نو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف انکریز ہو جائے تو آپ صلۃ الرحمی کیجئے۔ واٹ ڈز اٹ مین صلۃ الرحمی؟ یعنی اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، عشائر کے ساتھ، قبائل کے ساتھ، افراد کے ساتھ اچھے تعلقات کیجئے، اچھے سے گفتگو کیجئے، اچھے سے رہیے تو آپ کی زندگی بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔
بہت شکریہ مولا. میرے پاس 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا ایک قول مبارک ہے، پھر آغا صاحب سے چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑی اور روشنی ڈالیے. جو شخص مولا فرماتے ہیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا، اس شخص کی مانند ہے جس نے فراز عرش پر خدا کی زیارت کی ہو. ابھی زیارت امام حسین اور زائر امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، مقام کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان چیزوں کا بھی ہم کوشش کریں ذکر کریں جس کے ساتھ اگر زیارت کریں گے تو انشاءاللہ قبول تو پروردگار کی ذات ہی بہتر جانتی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنی بھی ضروری ہیں. ابھی جیسے ہم نے بہت سی باتیں کی کہ ذاتی باتیں اگر نہ کریں، تو میں اپنا بھی ایکسپیرینس آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب میں گئی ہوں واقعتاً حرم امام حسین علیہ السلام میں، جب میں سب سے پہلی دفعہ گئی، آپ یقین کیجئے کہ پورے تب تو یہ اس طرح سے بنا ہوا بھی نہیں تھا بہت زیادہ، اور کچھ نیچرل سا لگتا تھا، تو ایسے لگتا تھا کہ فضا سوگوار ہے، گو کہ محرم کے ایام نہیں تھے. ابھی بھی اگر آپ کربلا کے اس فضا میں جائیں، اس ماحول میں جائیں، تو آپ ہوٹل میں ہوں یا آپ سڑکوں پہ ہوں، روڈز پہ ہوں، یا آپ حرم کے امام حسین یا حضرت عباس، اس ماحول کی بات کر رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی بھی کہیں سے کہیں رونے کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے العطش کی آواز آ رہی ہے، اور پھر دل اتنا پرسوز ہو جاتا ہے. میں جب ابھی گئی، میں نے بس ہمیشہ کوشش یہی کی کہ اپنے لیے یہ دعا کر سکوں کہ مولا جب بھی بلائیں معرفت کے ساتھ بلائیں، کہ معرفت کے ساتھ جا کر وہ احساس پیدا ہوتا ہے جو کہ ایک زائر کے دل میں ہونا بہت ضروری ہے. بے شک اس طرح سے حدیثیں بھی پائی جاتی ہیں. قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام من زار الحسین علیہ الصلاۃ والسلام عارفا بحق، جو امام حسین کی معرفت کے ساتھ ان کی منزلت اور ان کی شان اور ان کی حیات اور ان کی معرفت رکھتا ہوا اگر شخص جاتا ہے امام کی زیارت کرنے کے لیے، تو پروردگار اس کو اجر یہ دے گا کہ اس کے لیے جنت ہے. میں آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پیش کر دوں کہ قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من زارا قبر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام للہ وفی اللہ اعتقہ اللہ من النار وآمنہ یوم الفضل الاکبر ولم یسأل اللہ تعالی سبحانہ وتعالی حاجہ من حوائج الدنیا والآخرہ الا آتاہ. معصوم امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من زارا قبر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، جو امام حسین کی زیارت کرتا ہے، قبر امام حسین کی زیارت کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں اور امام حسین کی محبت میں ڈوب کر کرتا ہے، کیا کرے گا پروردگار؟ اعتقہ اللہ من النار، اس شخص کو اللہ جہنم سے نجات دے دے گا، نار سے اسے پروٹیکٹ کرے گا، بچائے گا، اور ڈے آف ججمنٹ میں بھی اس شخص کو پروٹیکٹ کرے گا، جس دن پوری دنیا روتی ہوگی، ہر شخص کے آنسو بہتے ہوئے ہوں گے، ہر شخص گریہ کرے گا، مگر دو شخص وہ ہیں جو امام حسین پر گریہ کرتے ہیں اور جو امام حسین کی زیارت کرنے جاتے ہیں، وہ آنکھیں ڈے آف ججمنٹ میں نہیں روئیں گی. لہٰذا یہ معصوم کے جملے ہیں. اس کے بعد کہا کہ اگر یہ شخص حوائج کو طلب کرتا ہے تو پروردگار عالم امام حسین کے صدقے میں اس کی حاجتوں کو قبول کرتا ہے. ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں کہ من اتا قبر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کتبہ اللہ فی علیین، جو شخص قبر حسین کی طرف آتا ہے اور امام حسین کی زیارت کرتا ہے، کتبہ اللہ فی علیین، اس کا شمار اللہ تعالیٰ علیین میں یعنی بلند لوگوں میں کر دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں، اپنی زبان کو، اپنے لسان کو، اپنے کلام کو، اپنے بیان کو، اپنے زندگی کے ایک ایک شعبے کو ہم پاک کر کے جائیں. کوشش یہ کریں کہ جس دل میں ہم حسین کی محبت بساتے ہیں وہ دل بالکل مطہر ہو، معزز ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو، اس لیے کہ عظیم ہستی کو آپ سلام کرنے جا رہے ہیں، عظیم ہستی کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں، اور وہاں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر، ہمارے اندر روحانیت ہو، اسپریچوالٹی ہونی چاہیے، اور جب روحانیت میں اضافہ ہوگا تو زیارت کا بھی جو انسان کو سکون ملتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ہم امام حسین کی زیارت سے پہلے اس درد کو محسوس کریں، اس کرب کو محسوس کریں، اس علم اور اس مصیبت کو محسوس کریں جو کربلا میں امام حسین نے اپنے اوپر لینے کے بعد شریعت کو بچا لیا. تو انشاءاللہ تعالی زیارت کی شروط میں سے یہ ہے کہ عارفاً بحق، ہم مولا کی معرفت کے ساتھ جائیں. یہ صرف نہیں کہ آج جو ہمارا سسٹم چلا ہوا ہے، میں
کسی کو کچھ نہیں کہتا، مگر یہ کہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ جب ہم قافلے میں بھی جائیں تو ہنسی مذاق نہ کریں، راستوں میں بھی ہنسی مذاق نہ کریں، فلائٹ میں بھی خصوصاً ہنسی مذاق نہ کریں، کوئی اس طرح سے گفتگو نہ کریں، بلکہ ایسا محسوس ہو کہ آپ کسی کو پرسہ دینے جا رہے ہیں، آپ ایک ماں کو اس کے لال کا پرسہ دینے جا رہے ہیں، آپ حضرت آدم کو امام حسین کا پرسہ دینے جا رہے ہیں، آپ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر پر آج بھی موجود ہے، وہ ٹوٹی ہوئی قبر کو چھوڑ کر فاطمہ رسول کی اکلوتی بیٹی آتی ہے اور اپنے لال کا پرسہ لیتی ہے، آپ اس اجڑی ہوئی ماں کو جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں اس کو پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا پرسے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر میں کسی کا جنازہ اٹھ جاتا ہے تو ہم پرسہ کس انداز میں دیتے ہیں؟ مغموم، حزین، مکروب، درد میں ڈوبے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، اسی انداز میں آپ کائنات کے امام کو پرسہ دینے جا رہے ہیں، لہٰذا اس انداز میں بہت زیادہ رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہمیں لائن پہ جوائن کیا ہے پاکستان سے آغا سید نصرت بخاری صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم بہت شکریہ آغا صاحب۔ آج کا ساؤنڈ تھوڑا سا انکریز کر لیں، کنٹرول روم سے کہیے۔ جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ۔ سلامت رہیں، آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، امید ہے آپ بھی کیسے ہوں۔ کنٹرول روم سے کہیں تھوڑا سا۔ جی، تھوڑی سی آواز کی گزارش کی گئی ہے کہ تھوڑی بڑھا دیجئے۔ آغا صاحب، آج ٹاپک شاید آپ نے ابھی آغا صاحب کی گفتگو سے سنا ہوگا کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے زائر امام حسین، زیارت امام حسین کی اہمیت پہ ذکر ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گی تھوڑی آپ بھی روشنی ڈال دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وخیر من آواز بڑھا دیجئے۔ واحلل عقدۃ من لسانی۔ آپ بیان آواز نہیں آ رہی، آواز کنٹرول آغا روم صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ کنٹرول روم سے کہیے آواز بڑھا دیں۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آغا صاحب کوشش کرتے ہیں۔ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آقا صاحب کے ہوتے ہوئے ویسے مجھے تو بیان کرنے کی اتنی ضرورت ہے نہیں، ماشاءاللہ انہوں نے کافی احادیث آپ کی خدمت میں بیان کر دی، اور شوق زیارت، ثواب زیارت جو ہے وہ بیان فرمایا۔ یقیناً وہی چیز خدا آپ جو کو سلامت آخر میں رکھے۔ انہوں نے فرمائی وہ یہ ہے، معرفت بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان کس کی زیارت پہ جا رہا ہے، یہ مہم ہے۔ جب تک آپ کو اس شخصیت کا، اس ہستی کا، یا اس جگہ کا، یا اس مقام کا جہاں پر آپ جا رہے ہیں جتنی معرفت ہوگی اتنا شوق زیارت بڑھے گا، اتنا آداب زیارت میں انسان جو ہے وہ توجہ دے گا۔ اور اگر بات وہی ہے کہ بالکل جیسے ہر کوئی جا رہا ہے ہم بھی جا رہے ہیں، ہر کاروان جا رہا ہے، ہر کوئی جا رہا ہے، اگر ہم اسی طرح جائیں گے جس طرح ہر کوئی جاتا ہے تو یقیناً واپس آتے ہوئے پھر ہم نہ حر بن سکیں گے، نہ ہم زہیر ابن کین بن سکیں گے، نہ کسی اور جتنے بھی افراد تھے کہ جن کے نقش قدم پر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، ہم نہیں بن سکیں گے۔ یقیناً ثواب زیارت مل جائے گا، لیکن امام حسین علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کی زیارت کے بعد انسان کی زندگی بدل جانی چاہیے۔ جی بالکل بالکل، آپ نے جہاں ذکر کیا کہ معرفت ضروری ہے، آغا صاحب ابھی آغا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بہت سی ایسی چیزیں جو کوشش کرنی چاہیے کہ دوران زیارت امام حسین علیہ السلام اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی دیکھیں، سب سے پہلی چیز اور روایت بھی ہے، اور یقیناً قبلہ اس کو بہتر طریقے سے بیان فرمائیں گے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے جب ان کو پتہ چلا کہ وہ زیارت پہ جاتے ہیں اور رستے میں دسترخوان لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کو بلایا اور اس کو یہی کہا کہ بہتر ہے کہ تم زیارت پہ نہ جاؤ، اور بہتر ہے کہ تم زیارت پہ جاؤ، مگر اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم زیارت پہ نہ جاؤ۔ 2-3 دفعہ الفاظ کا تھے، اس نے کہا مولا آپ نے تو میری کمر توڑ دی، مطلب کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ جب تم اپنے کسی مرنے والے یا اپنے کسی باوجداد کسی کے سوگ پر جاتے ہو تو کیا دسترخوان لے کر جاتے ہو؟ یعنی تم ہمارے جد کی زیارت پر جا رہے ہو، اور انواع اقسام کے جو کھانے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے، میں دیکھ رہا تھا جو مفاتیح الجناح کے اندر بھی ہے کہ جو وہاب
ابن کلبی کی جو زوجہ تھیں انہوں نے ماتم کیا اور کافی عرصے ماتم کیا، گریہ کیا. تو بعد میں کچھ خواتین نے ہدیہ لا کے دیا کہ شاید اس کے اندر مرغ یا اس طرح کا چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ اس لیے کہ تاکہ آپ کے اندر تھوڑی تقویت آئے، جان آئے، تاکہ آپ زیادہ گریہ اور ماتم. تو انہوں نے بڑے سخت جملے کہے کہ میں سوگ پر ہوں نہ کہ کسی شادی پر ہوں. تو یہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، یعنی ایک سادہ سا کھانا کھانا چاہیے آدمی کو. جبکہ ہم دیکھیں ایک تو وہ شخص ہے نا کہ جو اپنی طرف سے نیاز دے رہا ہے، حاضری دے رہا ہے، ایک وہ اس کا جذبہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر چیز فراہم کروں. لیکن دوسرا جذبہ زائر کا ہونا چاہیے، زائر کو اپنے ہدف کی طرف توجہ ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو رستے میں اتنی ساری ہوتی ہیں، حتیٰ وہاں پر بھی ہوتی ہیں، یہ بعض اوقات انسان کا ذہن کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. اب انسان بعض اوقات انہی چیزوں میں گم ہو جاتا ہے، انہی چیزوں کی. اور عموماً یہی ہوتا ہے، مثلا اگر میں جنرل گفتگو کر رہا ہوں، آپ بھی اس سے واقف ہوں گی، آپ بھی جا چکی ہیں، قبلہ بھی جا چکے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے، آپ پوچھیں زیارت اربعین کے بارے میں، ہاں جی بہت زبردست تھا، بڑے لوگ، بڑا جی اچھا کھانا ملتا ہے، بڑا یہ ملتا ہے، بڑا وہ یعنی اتنا تھا اور یہ انتظام تھا، وہ انتظام تھا. یعنی آپ سوچ رہی ہیں کہ جو فر تھا، جو اصل نہیں ہے، یہ فروع ہیں. جو فروع ہیں وہ اصل ہو گئے آپ کی زندگی میں، اور وہ جو زیارت تھی اصل، وہ جو ملاقات تھی، وہ جو معرفت تھی، وہ جو تبدیلی تھی، وہ غائب ہو گئی. جی بہت شکریہ جی اگر صاحب، بہت خوبصورت انداز. جزاکم اللہ، حیاکم اللہ، عززکم اللہ، شرفکم اللہ. خدا سلامت رکھے. اور آپ کو بھی بخاری صاحب انشاءاللہ مولا اپنے پاس بلائیں اور ہم سب کو بلائیں. ہم سب بسم اللہ جی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے میری آواز نہیں جا پا رہی ہے. جی اگر صاحب خدا سلامت رکھے. بہرحال اور ہم سب کو انشاءاللہ خدا توفیق عنایت فرمائے اور اس لائق بنا دے کہ ہم یقینی طور پر ظاہر امام حسین ہو سکیں. جی آپ کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس سیدان بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. فرمائیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں مولانا قلب عباس صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. تھوڑی آواز بڑھا دیجیے کالر. گفتگو سنی. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی میں اپنے کنٹرول روم سے گزارش کر رہی تھی آپ کی تھوڑی آواز اگر بڑھ جائے. مجھے آ رہی ہے، ہمارے اسٹوڈیو میں کام ہے. جی جی فرمائیے. میں قبلہ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت ہی عمدہ ٹاپک پہ آج آپ کی گفتگو ہے. میں بھی انشاءاللہ میں نے پچھلے سال بھی میں نے سعادت حاصل کی تھی، اجازت حاصل کرنے کی. اب تو میں نے پھر دوبارہ عہد کیا کہ میں دوبارہ جاؤں گا، تو اس کے لیے میں کوشش میں لگا ہوں. انشاءاللہ میں انشاءاللہ پھر دوبارہ میرا اب جانے کا ارادہ ہے، جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. بس میری اسٹوری بہت حالت ایسی خستہ سی ہو گئی ہے کیونکہ پاؤں میں بہت شدید تکلیف بھی ہوتی ہے. باہر انشاءاللہ میں نے تہیہ کیا تو انشاءاللہ جاؤں گا میں ضرور. اور میرے لیے دعا بھی کیجیے گا. اور بہت ہی خوبصورت قبلہ نے جو باتیں کی ہیں، واقعی ہمیں معرفت ہونا چاہیے. بغیر معرفت کے زیارت میں جانا بالکل فضول ہے. یقین کیجیے میں یہ غیبت نہیں کر رہا، میں ایک جنت سی میں بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اکثر لوگوں سے کہا کہ میں نے بھائی آپ امام حسین السلام کی زیارت پہ گئے تھے، امام حسین السلام کے روزے پہ گئے تھے، آپ نے دیکھا ان کے اندر جو وہ بنی ہوئی ہیں قبریں بنی ہوئی ہیں وہ کس کس کی ہیں؟ تو کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا. پھر میں نے بتایا کہ میں نے دیکھی اس کا جاننا بہت ضروری ہے. میں ویسے ہی زیارت پہ چلے جاؤں، مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اندر جو ایک اور عظیم ہستی ہے اس کا نام ابراہیم مجاب ہے. اگر ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، ان کے بارے میں ہسٹری معلوم کرنے کی کوشش یہ نہیں کریں گے، بس یہ تو ایک قسم کا جو لوگ جیسے اب یہ قبلہ نے اتنی خوبصورت بات کی، جیسے لوگ بھی جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں، چلو کوئی بات نہیں ہے. تو اس طرح سے جیسے بہت خوبصورت بات کی، زیادہ تو قبول ہو جائے گی لیکن ہمیں معرفت نہیں ہوگی. معرفت کیا ہے؟ امام حسین السلام کا پیغام کیا ہے؟ امام حسین السلام کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ تو ہمیں وہ بننا ہے جو امام حسین السلام چاہتے ہیں، ہمیں وہ نہیں بننا جو ہم چاہتے ہیں. بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر اس قول پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے
اور کتنی خوبصورت بات کی تھی قبلہ نہیں غالباً بات کی تھی. ہمیں کم سے کم 5 اقوال تو یاد کرنے چاہیے, کم سے کم ایسی باتیں تو یاد ہمیں ہونے چاہیے تاکہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم اس کو فوراً جواب دے سکیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا اگر کوئی ہم سے پوچھے بھائی نہج البلاغہ کیا ہے, اس میں کتنے اقوال ہیں, اور کوئی 1-2 اقوال آپ سنا دیں تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. تو اصل مقصد صرف عزاداری کا اور زیارت کا یہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں معرفت ہو, ہمیں پتہ چلے کہ امام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں, امام ہم نے اتنی بڑی جو قربانی ہے کیوں دی ہے. صرف قربانی کا مقصد قربانی ہی نہیں ہے بلکہ میسیج ہے جو ہمارے اپنے لیے ہمارے خاندان کے لیے مشورہ ہے. میرا ایک سوال تھا قبلہ سے, وہ یہ ہے کہ نہر علقمہ وہ ہے اب بھی ہے لیکن وہ کہاں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو زیارت علقمہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کتنی اہمیت ہے کہ زیارت عاشورہ کے بعد وہ پڑھنا لازمی ہے یا اس میں کیا مطالب ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. بہت شکر گزار ہوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی آواز نہیں آ رہی تھی مجھے بالکل. اچھا, انہوں نے 2 سوال کیے ہیں, انیس حیدر صاحب تھے کہ نہر علقمہ کہاں ہے اور زیارت علقمہ پڑھنی کتنی ضروری ہے. نہر علقمہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کربلا میں ہے. آپ کنٹرول روم سے کہیے کہ یہ اس کو اوپن کر دیں تو آواز. آپ پلیز کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ آواز کھول دیجئے اور ہم ایک کالر لے لیں. جی بسم اللہ. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن قبلہ صاحب, آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. میرے امام کا آپ کو بھی اور سننے والے کو عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے آج زیارت امام حسین علیہ السلام. تقبل اللہ زیارتکم انشاءاللہ. یہ ہے کہ جب انسان دل میں یہ سوچتا ہے, ارادہ کرتا ہے زیارت پہ جانے کا تو ثواب اسی وقت شروع ہو جاتا ہے, اور جب گھر سے نکلتا ہے اور زیارت پہ پہنچتا ہے تو ثواب اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے اور اس کو ملتا رہتا ہے. میرا تو عقیدہ یہ ہے. اور جہاں تک بات آ گئی اس کی قبلہ صاحب, میں تو صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کے یہ بات کروں گا, پھر ایک چھوٹا سا آپ نے جو قبلہ صاحب نے فرمایا تھا محمد صاحب نے اس کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی اجازت دیں تو بات صرف یہ ہے کہ اگر محلے میں یا شہر میں کوئی MNA کو کہیں آپ نے ملنا ہو تو آپ کے اندر وہ سارے لوازمات آپ کے اندر سارے آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس جانا تو کن کپڑوں میں جانا ہے, اس کے پاس جانا ہے تو اس کے ساتھ بات کس طریقے سے کرنی ہے, اور سارے ادب اداب آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم نے MNA یا MPA سے ملنا ہے جا کے, تو وہ سارے لوازمات اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہمارے اندر خود آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں. تو یہ تو نہ MNA ابھی, یہ تو ہمارے مولا امام ہے, یہ تو وہ دنیا میں ان کے مقابلہ کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اس وقت تک. تو ان کے مقام پر جانے کے لیے بھی ہمیں ان کے اسٹیٹس کے مطابق ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح جائیں گے, کس طرح ان کے سامنے عاجزی سے حاضر ہوں گے, کس طرح انہیں ان سے بات کرنی ہے, کس طرح اندر داخل ہونا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے جانے سے پہلے ہمیں ہر بات پہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے مقام, ان کے گھر تک پہنچنے کے لیے, اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمارا اسٹیٹس کیا ہے, ان کا اسٹیٹس کیا ہے, ہم نے ان سے جو لینا ہے وہ کس طریقے سے لینا ہے. اور اس طریقے سے جب وہ تو دیتے سب کو ہے, وہ تو کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے, لیکن مانگنے والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کس انداز سے مانگنا ہے. تو وہ اس طریقے سے یہ ساری باتیں اگر ہوں گی تو زیارت امام حسین کا مقصد آپ کو مل جائے گا. ادروائز یہ ایک چکر ہی ہوگا لگا کے آ گئے اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم سوار ہیں. باقی قبلہ صاحب میں آپ ایک سوال مذہبی نہیں کروں گا, آج میں ایک چھوٹا سا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی بات ہو رہی تھی جی کہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو جی کھانے کی باتیں کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم کھانے کی باتیں تو نہیں کرتے, ہم صرف یہ بات کرتے ہیں, تقابل اس چیز کا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو حج ہے, فرض ہے, اس پہ اتنی پابندیاں کہ آج ایران کے لوگوں کو پابندیاں لگی ہیں, عراق کے لوگوں کو پابندیاں لگی ہیں, سیریا کے لوگوں کے, یمن کے لوگوں کو پابندیاں لگی ہیں. وہاں جو ایک فرض اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہم پہ اور ہم نے وہ فرض ہر حالت میں ادا کرنا ہوتا ہے, اس پہ بھی پابندیاں لگا کے روک دیا جاتا ہے. تو ایک طرف وہ ہے کہ شہنشائیت ہے, تیل کی کمائی ہے, اور انتہا سے زیادہ دولت جوئے اور شرابوں میں اور حج کی دولت شرابوں پہ اڑائی جا رہی ہے. وہاں پہ اتنی پابندیاں, وہاں پہ 8-10 ہزار آدمی ہر بار حج پہ جو ہے وہ اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے. تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو نہ کوئی پابندی ہے, نہ کوئی رکاوٹ ہے, نہ کوئی وہ کھانے کا مسئلہ ہے, نہ کوئی ایسا ہے. کروڑوں کے حساب سے لوگ آتے ہیں اور بڑے آرام سے, بڑے سکون سے زیارت کر کے جاتے ہیں,
اور پھر بات صرف اتنی ہے کہ وہاں یہاں پہ تو حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے کہ حج پہ، اور اپنی مرضی انہوں نے ٹھونپ رکھی ہے جو حرمین شریفین کہلاتے ہیں. ادھر تو کسی حکومت نے کوئی قبضہ نہیں کیا، وہاں پہ تو عوام خدمت کرتے ہیں اور آپ کو کھانا دیتے ہیں، رہائش دیتے ہیں، آپ کو پاؤں دھلاتے ہیں. یعنی یہ ثابت کرتے ہیں کہ دین اور اسلام میں جو اصل حقیقت امام حسین نے اجاگر کی تھی وہ یہ تھی کہ ہر آنے والے مہمان کا احترام کرو، ہر آنے والے مہمان کو عزت دو، ہر آنے والے مہمان زوار کو آپ اس طریقے سے آنکھوں پہ ان کے پاؤں کی مٹی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، بوتلوں میں رکھ کے اپنے گھر لے جاتے ہیں. تو قبلہ یہ فرق صرف دکھانے کے لیے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں اس بات کا کہ دیکھیں ادھر کیا ہے. ادھر شہنشاہیت نے تباہ کر رکھی، ہر چیز فرض کو نہیں ادا کرنے دیتے. ادھر ہر ایک جو ہے وہ آتا ہے اور اس کو اجازت اور آتا ہے، اس کا عزت و تکریم کیسے کی جاتی ہے. اور یہی امام حسین کے جو پیغام دیا تھا وہ پیغام ہم لے کے آگے جاتے ہیں اور تقابل کرتے ہیں اس بات کا کہ دیکھو یہ ہے حسینیت. اگر حسینیت میں آؤ گے تو ہمیں یہ کچھ کرنا پڑے گا، یہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، یہ ہماری تربیت ہوتی ہے، یہ ہمارا میسج ہوتا ہے. تو اس میں اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم حسینیت کو نہیں بھولتے، بلکہ حسینیت ہمارے لیے مزید بحث بنتی ہے عزت و تکریم کا، اور مزید حسینیت ہمارے اندر اجاگر ہوتی ہے. اس پہ تھوڑی سی بات کرنے کے اگر میں غلط ہوں تو پلیز آپ مجھے اس پہ روک دیں گے اور میں انشاءاللہ آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا. تھینک یو جی، شکریہ. حیاکم اللہ، سلمکم اللہ، اکرمکم اللہ، شرفکم اللہ، انشاءاللہ جعلک اللہ من دائر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. خدا آپ کو سلامت رکھے. اور زبدتاً ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یقینی طور پر ہمیں پریکٹیکل امام حسین کا ظاہر بننا چاہیے، اور ہم جب زیارت کر کے واپس آئیں تو ہمارے وجود میں، ہماری حیات میں، ہمارے زندگی کے شعبے میں تبدیلی، چینج، انقلاب آنا چاہیے. اس لیے کہ نام حسین انقلاب کا نام ہے. اگر ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے اندر انقلاب برپا ہو جائے ہمارے اخلاق میں. مور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا اخلاق جو ہے وہ بہت زیادہ بیٹر ہو جائے. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم زیارت کے بعد ہمارے وجود میں، ہماری حیات میں چینج یا تبدیلی نہیں آتی ہے تو پھر ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے کہ ہم مولا حسین کی زیارت کرنے جا رہے ہیں اور جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے، بٹ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. لہٰذا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ زیارت کے جو فوائد ہیں وہ ہم نے حاصل کیے ہیں یا صرف اور صرف ہم زیارت کر رہے ہیں اور فوائد زیارت ہم نے حاصل نہیں کیا ہے. بہت شکریہ جی. آغا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہوں گی آپ بھی کچھ روشنی ڈالیے اس پہ پلیز. بہت شکریہ. تقابل کرنا اچھی بات، اور ہم دیکھیں ابھی خوش ہیں ظاہر نے عملاً صاحب نے کہا کہ ہمیں علیہ السلام کی طرف فرق ایک اصلاحی کرٹک کرنا ضروری ہے. اگر ہم نہیں کریں کون کرے گا؟ بات یہ ہے کہ ہم بات پر سوچ چاہتے ہیں کہ کروڑوں ہے اور کروڑوں لوگ میں ہمارا کوئی نہیں ہے. یہ امام حسین کمال ہے کہ جو کروڑوں کو بلا رہا ہے. یعنی ظرفیت اس مقصد کے اندر تھی، یہ ظرفیت اس واقعے کے اندر تھی جس نے کئی سو سال بعد کروڑوں کو اپنے اندر ضم کیا ہوا ہے، جذب کیا ہوا ہے. وہ تو جذب کر رہا ہے لیکن ہم کتنا جذب ہو رہے ہیں یہ مہم ہے. اگر ہم یہ کہیں کروڑوں، تو ویسے بھی کربلا میں کوانٹٹی تو پہلے بھی ضرورت نہیں تھی، کربلا میں کوالٹی چاہیے تھی. اور کربلا میں کوالٹی ہی نے دکھایا کہ 72 تھے مگر بھاری ہو گئے. کس کے اوپر؟ پوری تاریخ بشریت پر بھاری ہو گئے. یعنی ہم اس پر صرف خوش نہ ہوں کہ ہم بہت زیادہ ہیں، ہم جتنے بھی ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ ان کروڑوں میں سے میں بھی ایک زائر ہوں. میں ایک زائر ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے کتنے قریب ہوں. اب جہاں پر آداب زیارت کا ثواب ہے، وہاں پر تو یہ روایت بھی ہے کہ جو زائر امام حسین علیہ السلام ہے، جو قبر کی امام کی زیارت کرتا ہے، اس کا جو پسینہ ہے اس کے ایک قطرے سے پروردگار جو ہے وہ ملائکہ کو خلق کر دیتا ہے. جو خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، زائر کے لیے استغفار کرتے ہیں قیامت تک. یعنی اتنا زیادہ اس کے لیے اجر اور ثواب لکھا ہوا ہے. لیکن کیا وہ جو صدا آئی تھی، ہے کوئی میری مدد اور نصرت کرنے والا، وہ صدا کو میں لبیک کہہ رہا ہوں؟
اور یہ صدا کو لبیک اپنے زندگی کے تمام شعون کے اندر، تمام امور کے اندر لبیک کہنا ہے. یعنی میں مسجد میں ہوں تو بہت اچھا ہوں، میں ابھی امام بارگاہ میں ہوں تو بہت اچھا ہوں، میں اپنی عام زندگی میں، میں اپنے کاروبار میں اپنے پڑھائی میں سڑک پہ، میں بازار پہ. دیکھیں ابھی ضرورت اس اصلی فالوورز کی ہے کہ جو وقت کے امام کی نصرت کر سکے، کیونکہ ہم اصلی وارث نہیں ہیں کربلا کے. اصلی وارث کربلا کا پردہ غیبت میں منتظر ہے. تو یہ 40 کا جو قدم اٹھایا جاتا ہے، یہ جو 40 پر پیدل چلا جاتا ہے، بقول آغا علی رضا پناہیان کے، یہ ظہور کی پریکٹس ہے. یہ جو ہم چلتے ہیں صرف ایک چھوٹا سا بیگ لیے اور خاک میں آلودہ، اور نہ کوئی بیٹھنے کا غم، نہ کوئی سونے کا غم، یہ دنیا کے اندر کہیں اور ہم پریکٹیکل نہیں کر سکتے. آپ اس کو پروف کر لیں کہ ہم قبلہ بھی اس چیز کے گواہ ہوں گے، آپ بھی جاتی رہتی ہیں اور بھی ظاہر ہمارے گواہ ہیں. میں خود کئی دفعہ توفیق ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس سال بھی ہم سب کو توفیق ہو. کئی لوگ جو کہ ساری زندگی اپنی گاڑی سے باہر نہیں اترتے، گاڑی سے اترے آفس، آفس سے اترے گاڑی، میں نے ان لوگوں کو یہ پورا 80 کلومیٹر چلتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی ان کو زندگی میں کہیں موقع نہیں ملنا تھا. تو یہ ایک چیز ایسی ہے نا جو ہم سب کو باطنی طور پر کھینچ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پریکٹس کرائی جا رہی ہے. ہمیں یہ کہہ دیتے ہو سب کو چھوڑ دو، اپنے بس چند چیزوں کے ساتھ تم نے یہ سفر طے کرنا ہے. اور کربلا کا سفر بیسیکلی ظہور تک پہنچنے کا سفر ہے. یعنی اگر ہم اس نیت سے، اس معرفت سے، ان چیزوں کے ساتھ، کیوں کہا گیا 3 دن روزے رکھو، کیوں کہا گیا غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہے. یعنی تم جب نکلو تو تمہارا وجود یہ احساس کر لے کہ تم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. وہ امام حسین کی جو زیارت کے لیے لکھا ہے، گویا کہ جس نے کربلا میں امام حسین کی زیارت کی، گویا اس نے عرش پہ خدا کی زیارت کی. عرفا کہتے ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ اس کے کیا معنی ہیں، اس کی کیا حقیقتیں ہیں، لیکن ہم جہاں جا رہے ہیں یہ وہ حسین ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں، خدا کی راہ میں دے دیا. میں نے آج تک اسلام کی راہ میں، خدا کی راہ میں کیا دیا ہے؟ یہ سفر یہ سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور یقین کرانے کے لیے. جزاکم اللہ، حیاکم اللہ، سلمکم اللہ. خدا سلامت رکھے آپ کو. انشاءاللہ آپ کراچی سے بیٹھ کر ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے بھی، کہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو زیارت امام حسین نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور ہم سب زیارت کے لیے جائیں. اور یقینی طور پر جو گفتگو ہے اور بہت اچھی کی برادر عزیز، خدا سلامت رکھے آغا نصرت بخاری صاحب، پریکٹیکل طریقے سے ہم کو امام حسین کا ظاہر بننا ہے. اور جس دن ہم پریکٹیکل امام حسین کے چاہنے والے ہو گئے، ہمارے وجود میں، ہماری حیات میں، شعبہ حیات میں امام حسین کہاں ہیں، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں وہ لہجہ کہاں ہے جو ایک حسینی لہجہ ہونا چاہیے. ہمارا جو اخلاق ہے اس میں وہ شعبہ پایا جاتا ہے جو ایک اہل بیت کا شعبہ ہے. لہٰذا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. معصوم امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان لزوار الحسین ابن علی علیہ السلام یوم القیامت فضلا علی الناس. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو امام حسین کے زائر ہیں، دیکھیے شرط ہے کہ امام حسین کا زائر ہو، اور بہت ساری حدیثیں اور روایات ہیں کہ مولا کی معرفت رکھتے ہوئے امام کی زیارت کریں. تو ایسا شخص جو امام کی معرفت رکھتے ہوئے امام کی زیارت کر رہا ہے، قال يدخلون الجنۃ قبل الناس ب40 عام. یہ شخص جو امام کا ظاہر ہے، امام کی محبت میں ڈوبا ہوا، پریکٹیکل حسینی ہے، اس کے مورل میں، اس کی تہذیب میں، اس کے تمدن میں، اس کے اخلاق میں، اس کے شعبہ حیات میں امام حسین رچے بسے ہیں. وسائر الناس فی الحساب والموقف. یہ شخص جو ہے 40 سال پہلے لوگوں سے پہلے داخل جنت ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ امام حسین کا ظاہر ہے. اس کے بعد قال الصادق علیہ السلام اذا کان یوم القیامت نادى منادی. یوم قیامت کے دن ایک منادی صدا دے گا. کیا صدا ہوگی؟ این ذوار الحسین ابن علی علیہ السلام. امام حسین کے ظاہر کہاں ہیں؟ فیقوم عنق من الناس لا یحسم الا اللہ تعالی. لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت کھڑی ہوگی
جس کے عدد کو کوئی گن نہیں سکتا ہے. فیقول لہم، ان سے یہ کہا جائے گا، ما اردتم بزیارت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، تم جب امام حسین کی زیارت کے لیے گئے تھے تمہارا ہدف، تمہارا مقصد، تمہارا ایم، تمہارا آبجیکٹیو، تمہارا پرپس کیا تھا؟ فیقولون، تو یہ افراد جو کھڑے ہوں گے روز محشر جو زائر امام حسین، یا ربنا آتینا، پروردگار آتینا، ہم آئے ہیں حبا لرسول اللہ و حبا لعلی و فاطمہ، اللہ اکبر، یہ آواز دیں گے یہ زوار امام حسین، تو ہم تو امام حسین کی محبت میں ڈوب کر زیارت کرنے گئے تھے، رسول خدا کی محبت میں ڈوب کر زیارت کرنے گئے تھے. فیقال لہم، اور ان سے یہ کہا جائے گا، ھذا محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین فالحقوا بہم وانتم معہم فی درجتہم. ان سے یہ زوار امام حسین سے کہا جائے گا کہ یہ حضرت علی ہیں، یہ حضرت فاطمہ، یہ حضرت امام حسین، یہ رسول خدا کھڑے ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. یعنی آپ کا مقام بہت بلند ہوگا، اہل بیت خود آپ کو اپنے ساتھ جنت میں وہ مقام عظیم عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ پریکٹیکل امام حسین کو حسینی چاہیے، اس لیے کہ امام حسین کی صدا آج بھی اگر ہمارے سماعت سے، ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، امام حسین نے اہل کربلا کے لیے یہ صدا نہیں دی تھی، اس لیے کہ اس وقت کوئی موجود نہیں تھا جسے امام حسین پکار رہے ہوں، بلکہ رہتی دنیا تک اجیال کو، اطفال کو، عشائر کو، قبائل کو، لوگوں کو، ارحام میں تمام لوگوں کو امام حسین آواز دے رہے تھے. جیسے جناب ابراہیم نے کعبہ بنانے کے بعد کہا تھا تعالوا الی الحج، تعالوا الی الحج، حج کی طرف آؤ، اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، لیکن آتی ہوئی اجیال کو پکارا تھا امام حسین نے، آتی ہوئی نسلوں کو پکارا. لہٰذا پریکٹیکل طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو حسینی بنا کر امام حسین کی زیارت کرنے جانا چاہیے، اور پھر اپنے وجود میں مکمل چینج اور تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. حسین انقلاب کا نام ہے. بہت شکریہ آغا صاحب. ایک معصوم کا کال کا مفہوم ہے، میں چاہوں گی تھوڑی اس پہ روشنی ڈال دیجئے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ نمک سے روٹی کھا لینا، لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ضرور کوشش کرنا، یہ مفہوم ہے امام کے قول کا. بالکل، زیارت حدیث ہے اور بہت روایات کے جملے ہیں کہ 4 سال میں ایک دفعہ مستحب کو اتنا، حالانکہ زیارت مستحب ہے، اتنا اصرار اور اتنا کیا گیا ہے کہ 4 سال میں ایک دفعہ تم پر واجب ہے کہ تم جو ہے وہ زیارت امام حسین جاؤ. دیکھیں اس کی وجہ، جیسا کہ آغا صاحب نے ابھی حدیث بیان کی آپ کے سامنے، جو اس کے اثرات ہیں روز قیامت میں، روز محشر میں، کہ جو یہ تو دنیا پھر محدود ہے. اور آیت اللہ عظمہ تحریری حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ زیارت اربعین کا جو ریٹرن ہے، یعنی جو آپ کو ملے گا، وہ اس دنیا کے اندر ظرفیت ہی نہیں کہ آپ کو دیا جا سکے. وہ روز قیامت میں زیارت جب ظہور کرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا. تو اس پیراہے کو اگر آپ سامنے رکھیں اور پھر آپ اپنی زندگی دیکھیں کہ اگر میں روٹی نمک سے کھا لوں اور اپنے آپ کو اس قابل کر لوں کہ میں یہ سفر کے جو مخارج ہیں ان کو طے کر سکوں، تو یہ پھر کوئی اتنی مشکل بات آپ کو نظر نہیں آئے گی، چاہے آپ اپنا سونا بیچ کے چلے جائیں. اور تاریخ کے اندر لوگوں نے زیارتیں اپنے بدن کے اعضاء کٹوا کے کی ہے، یعنی اپنے آپ کو، کیونکہ جانتے تھے کہ دیکھیں امام حسین، اور یہی وجہ ہے، یہی عزاداری، یہی شعار حسینی ہے کہ جس کو زندہ رکھنا ہے کہ کربلا کی زیارت کریں. آج دنیا پریشان ہے اور یقیناً سوچتی ہے، آج دنیا کا میڈیا سوچتا ہے ہو از حسین، حسین کون ہے؟ کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک جائے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، بوڑھا ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، معذور ہے، عراقی ہے، ایرانی ہے، عجم ہے، مطلب ہر ملک کا. یہ کیوں ہے؟ ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی ہمیں بھی ہر جگہ سے میسج آ رہے ہوں گے، آپ بھی سن رہے ہوں گے، ہر کوئی جانا چاہتا ہے، نہیں بھی جانا چاہتا، اپنے اندر ایک خواہش رکھتا ہے، اظہار رکھتا ہے، اگلے سال جاؤں گا. یعنی کیا وجہ ہے؟ تو پچھلے سے 1-2 سال پہلے جب ہم اربعین میں تھے اور شب اربعین تھی اور کربلا ہی تھا، تو وہاں پر ہمارے استاد آیت اللہ تحریری حفظ اللہ بھی تشریف لائے، تو ہمیں زیارت کا شرف ان کے ساتھ حاصل ہوا. تو وہاں پر ہم ان کے سامنے اس بات کا اظہار، فون آ رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے جی اتنے لوگ ہیں اور اس طرح آ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مت کہو لوگوں کو کہ کتنے لوگ ہیں، بلکہ یہ بتاؤ لوگوں کو کہ یہ کون سی چیز ہے کہ جس نے لوگوں کو کھینچا ہوا ہے. وہ ہے محبت اور مودت اہل بیت علیہ السلام، وہ ہے محبت امام حسین علیہ السلام، وہ ہے وہ کمال پہ، بندگی پر امام حسین علیہ السلام کا پہنچنا کہ آج وہ کروڑوں خلق الہی کو، کروڑوں بندے الہی کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. یعنی گویا اس ٹائم پوری دنیا کی نظر
کربلا میں امام حسین کی طرف ہے اور امام حسین کا سر سجدے میں اپنے پروردگار کے ہے. بہت شکریہ آغا صاحب ہمارے، کیونکہ یہاں پہ ظہرین کا وقت ذرا جلدی ہے تو ابھی پروگرام ہمارا ذرا سا ٹائم شارٹ ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کی آنے کا اور خوبصورت انداز سے اس میسج کو ہم سب تک پہنچانے کا. آپ کا بھی ٹی وی کا اور خاص طور پہ قبلہ صاحب کا کہ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ہم سب کو بامعرفت جو ہے وہ زیارت امام حسین انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. اور آغا صاحب ٹائم بالکل ہمارے پاس بھی ختم ہو گیا، آخری 2 منٹ میں چاہ رہی تھی آپ میسج دے دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام من اغتسل فی الفرات وزار الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کتب له من الفضل ما لا يحصى. جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرنے کے لیے جائے اور اگر ماء فرات سے، آب فرات سے، نہر فرات سے غسل کرے اور امام حسین کی زیارت کے لیے جائے تو کتب اللہ اس کے لیے ایک عظیم فضل اور عظیم ثواب لکھے گا کہ جس کو کوئی بھی جس کا حساب نہیں کر سکتا. دوسری حدیث آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کر دوں کہ معصوم امام صادق نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا اتى قبر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام عارفا بحقه فاغتسل فی الفرات. امام نے فرمایا کہ ان المؤمن یقینی طور پر جو شخص مؤمن ہے اذا اتى قبر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے آیا ہوا عارفا بحق، حق ہی کی ضمیر جو ہے پلٹ رہی ہے امام حسین کی طرف، عارفا بحق الحسین یعنی فاغتسل فی الفرات، امام حسین کی معرفت کے ساتھ آئے، فرات میں غسل کرے، ثم خرج کتب اللہ بکل خطوہ حج و عمرہ مبرورات متقبلات. یہ شخص جب زیارت امام حسین کے لیے آئے گا ایک ایک قدم پر پروردگار عالم اس کے لیے حج اور عمرہ لکھ دے گا. کون ہے یہ شخص؟ کہا جو معرفت امام حسین کے ساتھ آئے، امام حسین کی محبت کے ساتھ ساتھ ذات امام حسین، بات امام حسین، یہ دونوں ضروری ہے. ہم امام حسین کی ذات کو بھی مانیں، امام حسین کی بات کو بھی مانیں. امام حسین کے پیغامات کیا ہیں ہماری زندگی میں، اسے اترنے کی ضرورت ہے. ہم پیغامات امام حسینی کو اپنے لہو میں دوڑتے ہوئے، جو شرائن میں ہمارا لہو دوڑا اس میں محبت حسین آ جائے اور پریکٹیکلی ایسے حسینی بنے جس طرح سے کربلا میں حسینی تیروں کے درمیان نماز ادا کر رہے تھے، ایسے حسینی بنے جو یقینی طور پر جس نے امام حسین کے ساتھ قربانی پیش کی. لہٰذا پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو پریکٹیکل طریقے سے زائر امام حسین بنا دے، ہمارے اندر تقوی، خلوص، خضوع اور خشوع عنایت فرما. پروردگار اس مرکز اہل بیت چینل جو خدمت دین انجام دے رہا ہے اس کی توفیقات میں اضافہ فرما اور مزید اراکین اہل بیت چینل کی مدد فرما تاکہ یہ سلسلہ جو نشر و اشاعت کا ہے چلتا رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا آغا صاحب کا، آغا نصرت بخاری صاحب کا، آغا سید قلب عباس رضوی صاحب کا، اور آپ سب کا جنہوں نے آج کال کی، ہمیں گھر میں بیٹھ کر دیکھا. دعا میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ کل سفینۃ النجات ہی میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا سیدی یا محتدی یا محتدی یا طاہری یا طاہری یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین الشهيد ينزك الدليل يا أيها الشهيد ينزك الدليل يا ذكرك الجديد.